تبدیلی 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 ہر شخص تبدیلی چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنے موجودہ حالات سے غیر مطمئن ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا سا ان حالات سے تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ہمیں یہی حالات اپنے آگے والے حالات سے اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماضی کی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، حالانکہ ماضی میں کبھی ہم نے ایسا وقت نہیں گزارا کہ جب ہم مطمئن رہے ہوں اپنے حالات سے، لیکن اس کے باوجود آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہاں سے جب ہم اپنے ماضی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ماضی ذرا زیادہ تابناک تھا، زیادہ روشن تھا، اور اس میں ہم شاید زیادہ بہتر طور پر آگے بڑھ رہے تھے، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر رہے تھے، ہمارے پاس زیادہ اچھے مواقع تھے وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرح کا نوسٹالجیا ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہمارا گاؤں ایسا تھا، ہمارا شہر ایسا تھا، ہمارا ملک ایسا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی تصویریں لوگ شیئر کرتے ہیں کہ 1937 میں کراچی ایسا تھا، 1950 میں لاہور ایسا تھا، اور ایک وقت تھا 60s اور 70s کی دہائی میں جب ہمارے کراچی جو ہے وہ ایک ٹورسٹ پلیس تھی، جہاں پہ دنیا بھر سے سیاح آتے تھے۔ جہاں ہم ایک بار عمان کے امبیسڈر سے ملے تو اس نے بڑے تعصب کے ساتھ ہمیں بتایا کہ 70s میں وہ اور اس کی فیملی شاپنگ کرنے کے لیے عمان سے کراچی آیا کرتے تھے۔ کراچی اس وقت کا دبئی تھا دنیا کے لیے، لیکن اب نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ماضی کے حوالے سے ہمیشہ ہم ایک رومانس کا شکار رہتے ہیں، لیکن ایک بات پر آپ نے اور غور کیا ہوگا کہ عمومی اگر ہم ماضی کے حوالے سے ایک رومانس میں مبتلا ہیں تو حال کے حوالے سے ہمیشہ ہم ایک عدم اطمینان میں مبتلا رہتے ہیں، اور مستقبل کے حوالے سے ہم ایک خوف کا شکار رہتے ہیں کہ جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں بیک وقت ہمیں اس تبدیلی سے خوف بھی آتا ہے، کیونکہ ہمیں ہر اس چیز سے خوف آتا ہے جس کو ہم نے پہلے سے جانا نہیں، جس کو پہلے سے ہم نے برتا نہیں ہے۔ مستقبل میں ہمارے لیے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور اگرچہ ہمیں اس سے بہت سی توقعات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا ڈر، ایک خوف بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ ہماری جو یہ سرشت ہے یہی ارتقاء کی سیڑھی پر ہمیں رواں دواں رکھتی ہے، لیکن ارتقاء کا یہ سوال بھی بڑا ٹیڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں، اور اگر ہاں تو وہ کیا ہے اور وہ کیسے آئے گی؟ ہمیں تعلیم چاہیے، صحت چاہیے، خوشحالی چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، ہمیں تعلق چاہیے، تحفظ چاہیے، تسکین چاہیے۔ کیا یہ سب نعرے ہیں، یا یہ ہماری اصل خواہشات ہیں، یا محض خواہشات ہی ہیں اور اس پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی؟ لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ انسان ابتدائے آفرینش سے ہی ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرتا آیا؟ زمین پر انسان کی عمر کا اگر آپ اندازہ کریں کہ کتنے لاکھوں سال ہو چکے، اور تہذیب کو بھی انسان کو آگے بڑھتے ہوئے یہاں آج کے دور تک پہنچتے ہوئے کتنے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اگرچہ انسانی تہذیب و تمدن نے بہت ترقی کی، صدیوں کی اس جد و جہد کے بعد بھی بے تحاشا انسانی وسائل پیدا کرنے کے باوجود بھی انسان کی بھوک ختم نہیں ہوئی، وہ اپنی وحشت پر قابو نہیں پا سکا، جرائم کی روک تھام نہیں ہو سکی، تفریق اور عدم توازن کا حل نہیں نکالا جا سکا، مساوات اور آزادی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا، غربت اور محرومی کا خاتمہ نہیں ہو سکا، جنگیں نہیں رک سکیں۔ انسانی معاشرہ مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے۔ تاریخ مسلسل تبدیلی کا ایک روزنامچہ ہے۔ تاریخ کس طرح آگے بڑھتی ہے اور سفر کرتی ہے، اس بارے میں عمومی طور پر دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک انسانی معاشرے ایک سیدھی لکیر کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں۔ مثلا انسانوں کے معاش حاصل کرنے کے طریقے شکار، کاشتکاری سے ہوتے ہوئے صنعت کاری تک گئے ہیں۔ ان کے سیاسی اداروں کا ارتقاء گروہوں اور قبیلوں سے ہوتا ہوا بادشاہتوں
اور جمہوریتوں تک پہنچا ہے۔ سماجی ادارے اپنی اٹھان اور بنت میں پدرسری سے لے کر یعنی پیٹریارکی سے لے کر فرد کی مرکزیت تک جا پہنچے ہیں، اور آبادیاں جنگلوں اور دیہاتوں سے شہروں کو اٹھائی ہیں۔ جبکہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانی تاریخ دائروں میں سفر کرتی آئی ہے۔ واقعات اپنے آپ کو دہراتے ہیں، ان کے پیٹرن بنتے ہیں، اور تاریخ کا علم رکھنے والے ان پیٹرنز کی بنیاد پر کسی حد تک آنے والے حالات کی پیشن گوئی کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ان دونوں نقطہ نظر میں کوئی خاص تعارض نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخ کے سفر کو مختلف پیمانوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ لکیر کی سیدھ میں آگے کی طرف سفر کرتی ہے، لیکن اس کا یہ سفر ایک پہیے کی طرح گھومتا اور دائرے بناتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کا آگے بڑھنا محض ایک افسانہ ہے۔ روایتی معاشرے رومان پسند ہوتے ہیں اور ہمیشہ ماضی میں اپنا مستقبل ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایک اسرائیلی تاریخ دان جو آج کل بہت مشہور ہیں، اور ان کی کئی کتابیں سیپینس کے نام سے اور ہوموڈیوس اور 21 لیسنز آف دا 21st سینچری، یہ کتابیں ان کی بہت مشہور ہوئیں اور انہوں نے علمی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ میری مراد یوال نو ہراری سے ہے۔ تو وہ ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ چلتے چلتے راستہ بھول جائیں، کنفیوز ہو جائیں یا آگے کے خوف میں مبتلا ہو جائیں، تو سب سے آسان لگتا ہے کہ پیچھے واپس اس پوائنٹ پر پہنچا جائے جہاں سے چیزیں ذرا صاف نظر آتی تھی۔ جو چیزیں جانی پہچانی ہوں ان میں تحفظ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ماضی سے ہمارے رومانس کی طرف اور ماضی کی طرف لوٹ جانے کی خواہش اور مستقبل کے بارے میں ہمارے مستقل خوف کا ایک اظہار ہے۔ اسی لیے ہر نئی چیز کا خوف اور اس کا انکار ایک طرح سے خاص طور پر ہمارے بلکہ اکثر دنیا میں قدامت پسند معاشروں کی پہچان اور عادت رہی ہے۔ جب ہم اکثر مسلم مولوی حضرات پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر سائنسی ایجاد کا پہل انکار کیا، اس کے خلاف فتوے جاری کیے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اسی ایجاد کو اسی طرح قبول کر لیا کہ پھر اس کے بغیر ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی، چاہے یہ پرنٹنگ پریس ہو یا لاؤڈ سپیکر ہو یا ٹیلی فون ہو یا ٹیلی ویژن ہو یا انٹرنیٹ ہو، کوئی ایجاد ایسی نظر نہیں آتی جسے انسانوں نے خوش دلی سے قبول کیا، خاص طور پر قدامت پسند معاشروں میں۔ لیکن جب اسے قبول کر لیا جائے تو یہ بھی مشکل ہے کہ اس کے بغیر کبھی گزارا کیا گیا۔ یہ واقعہ اور یہ مزاج صرف مسلم مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یورپ کے کلیساؤں سے لے کر مشرق وسطیٰ کے یہودی معبدوں اور ہندو چین کے مندروں اور موناسٹریز تک کو دیکھ لیں، آپ کو کم و بیش یہی رویہ نظر آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ سوال ہے کیا؟ سوال تبدیلی اور ارتقاء کا نہیں ہے، اصل سوال بھوک اور محرومی کا ہے۔ اصل سوال اپنے جھگڑوں سے اس طرح نمٹنے کا ہے کہ انسانی جان ارزاں نہ ہو، اس کا مال اور وسائل ختم نہ ہو، اس کا گھر نہ لٹے، اس کی عزت کا سودا نہ ہو، اس کی نسل معدوم نہ ہو۔ یہ سوال انسانی اطمینان اور خوشی کا ہے، اس کی ضروریات کے پورا ہونے کا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیں تو وسیع و بعید لاکھوں کہکشاؤں میں کائناتی تغیر و تبدل میں سوال اس چھوٹے سے زمین کے گولے کی بقا کا ہے جسے ہم اپنی جنم بھومی قرار دیتے ہیں، اور یہاں اپنی ذات کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے سے شغل لگائے رکھتے ہیں۔ وہ ہمارا نابغہ بابا اسٹیفن ہاکنگ، جس کی ساری زندگی ایک ویل چیئر پر اور اپنی قوت گویائی اور ادراک کے اظہار کا سہارا بننے والے اسی کے لیے بنائے گئے خصوصی کمپیوٹر کے سامنے گزر گئی، ہمیں متنبع کر گیا ہے کہ اگر ہم انسانوں کو زندہ رہنا ہے تو اگلے 100 سال کے اندر اندر کسی اور سیارے پر رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنی ہوگی، کیونکہ تیز تر موسمیاتی اور ارضیاتی تبدیلیوں کے باعث شاید اس عرصے میں یہ زمین رہائش کے قابل نہ رہے۔ در حقیقت یہی وارننگ ہمیں بہت سے سائنسدان
اور بہت سے ماہرین سماجیات بھی دے رہے ہیں۔ یوال نو ہراری بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جنگوں سے، دہشت گردی سے اور دیگر مسائل سے شاید ہمیں اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہمیں خطرہ ارضیاتی مسائل سے ہے، جتنا ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے، کیونکہ جب اگر یہ دنیا ہی نہیں رہے گی تو یہاں پہ آپ چاہے جتنی مرضی ترقی کر لیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ دراصل اب جن چیزوں سے ان چیزوں کو خطرہ ہے، یعنی جن چیزوں سے کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بڑھتا ہے، جن چیزوں سے ہم موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے قابل نہیں ہیں، اور اسی طرح سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جو تبدیلیاں آنے والی ہیں دنیا میں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ انسان کو انسان سے خدا بننے کی طرف انسان جا رہا ہے، وہیں شاید لگتا ہے کہ اس کی آخری منزل بھی ہے۔ اور اس لیے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارا سوال تبدیلی اور ارتقاء کا ہے یا ہمارا سوال استحکام اور بقا کا ہے۔ ہمیں اس سوال پر غور کرنا چاہیے۔